آپ میرے سر پر جو کالا امامہ دیکھ رہے ہیں، اس کو میں نے امام حسن علیہ السلام کی سنت کے طور پر پہنا ہے کہ عبد المطلب کے ہاں 2 پوتے پیدا ہوں گے، ایک پوتا نبی ہوگا اور ایک پوتا جو ہے وہ ولی ہوگا۔ تو اسی طرح سے جو ہے وہ جیسے کہ میں نے بیان کیا کہ آئمہ میں پھر جو ہے وہ علم جو ہے وہ ایک امام سے دوسرے امام تک ٹرانسفر ہوتا رہا، اور پھر اسی علم کی جو ہے یہ بھی یاد رکھیے کہ اسی علم سے جو نیاز ہے، جو لنگر ہے اور جو عطا ہے، وہ پھر صوفیاء کو، اولیاء کو اسی علم سے عطا ہوئی ہے۔ وہ علم پورا نہیں، وہ علم سے صرف عطا ہوئی ہے، چند جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ صرف چند قطرے جو ہیں وہ اولیاء اللہ کو عطا ہوئے ہیں، اور اسی وجہ سے ان کے مقام پر بھی۔ اور یاد رکھیے یہ جو میں بیان کر رہا ہوں نا کہ یہ علم کی جو ہے فضیلت، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا جو علم ہے، یہ جب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا تھا کہ آپ نے میری علی سے جو ہے وہ شادی کیوں جو ہے وہ طے فرمائی ہے، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یعنی کئی جگہوں پر آپ نے صرف یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہاری شادی بہترین شخص سے کی ہے، اور کئی جگہوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ درج ہے کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہاری شادی بہترین اس شخص سے کی ہے جو علم و فضل میں بہترین ہے، یعنی اس کے مقابلے کا کوئی علم و فضل میں کوئی شخص نہیں ہے۔ تو علم و فضل کو جو ہے وہ بہت ہی زیادہ اہمیت حاصل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ تو وہ جو ہے وہ بھی اسی کا، میں یہ مقدمہ جو میں یہ قائم کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو علم ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، یعنی اسلام میں اگر آپ اسلام کو ایز دین لیں، ایز شریعت لیں، تو علم کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے۔ اگر آپ اسلام میں تصوف کا رنگ دیکھیں، علم کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اگر آپ صوفیاء کو دیکھیں، انہوں نے علم کے اوپر زور دیا ہے۔ کوئی بھی شخص چاہے وہ پرانے دور کا ہو چاہے وہ آج کے دور کا ہو، یاد رکھیے اگر وہ صاحب علم نہیں ہے، اگر وہ علم کی اہمیت کو سمجھتا نہیں ہے، اور وہ صرف جو ہے وہ مان کے کن کے پان کے وہ جو ہے وہ بنا ہوا ہے، صوفی کا اس نے ڈھونگ رچایا ہوا ہے، وہ صوفی ولی وہ نہیں ہو سکتا، نہ وہ غوث ہو سکتا ہے، وہ صرف اور صرف جو ہے وہ ڈھونگی ہو سکتا ہے، کیونکہ جو صاحب علم ہوگا اس کا علم جو ہے وہ اس کی شخصیت سے ہمیشہ ہمیشہ نمایاں ہوگا، اور کیونکہ وہ لنک بھی بنتا ہے نا مولا علی کرم اللہ وجہہ سے، تو اس لیے اس کی یعنی کہ آپ اس کو خاطر جمع میں رکھیں۔ اب میں آتا ہوں کہ اسلام میں جو ہے وہ یعنی سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو شخصیات بظاہر طور پر ایمان لائیں، جس طرح ہمارا یہ ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ظاہراً جو ہے وہ اپنی نبوت کا اعلان کیا، تو سب سے پہلے جو ہے وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا انہوں نے جو ہے وہ اسلام قبول کیا، اور پھر اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم نے اسلام قبول کیا۔ آپ کی عمر اس وقت جو ہے وہ 10 سال تھی۔ تو جب آپ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے اس وقت آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 30 سال تھی، اور جب آپ 40 سال کے ہوئے اور اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم جو ہے 10 سال کے تھے۔ یہ بھی بتانا بہت ضروری ہے کیونکہ آج کل کے بچوں کو اس طرح سے یہ علم نہیں ہے کہ عمر کا جو ہے وہ کیا ہے۔ اس کے بعد جو دعوت ذو العشیرہ کے نام سے دعوت مشہور ہے، وہ جو 3 دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ کو یاد ہوگا ہماری کتابوں میں بھی تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا کے اوپر جو ہے وہ آپ تشریف لے گئے، اور وہاں پر آپ نے اعلان فرمایا کہ اے قریش، اے مکہ والو، اے کفار، اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے اس طرف سے جو ہے وہ فوج آ رہی ہے اور وہ تم پر حملہ کرنے والی ہے تو کیا تم مانو گے؟ تو انہوں نے کہا ہم مانیں گے، کیونکہ آپ صادق اور امین ہیں اور آپ سچے ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو آپ نے پھر فرمایا تو پھر اسی طرح سے میں یہ تمہیں کہتا ہوں کہ ایک واحد جو ہے وہ اللہ کی جو عبادت کرو، وہ کسی کو اس کا شریک مت ٹھہراؤ، اور وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھو۔ تو انہوں نے جو ہے وہ اس پہ انکار کیا، اور جو ابو جہل تھا وہ سب کو جو ہے وہ ہانک کے جو ہے وہ لے گیا وہاں سے۔ تو پھر اس پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے، آپ علیہ السلام کی عمر صرف 10 سال تھی، آپ نے ارشاد فرمایا علی
اب بن عبد المطلب کی اولاد کو اکٹھا کرو. اب عبد المطلب کی اولاد جو ہے وہ اکٹھا ہوئی وہاں پر آپ حضرت علی یعنی کہ جناب ابو طالب کے گھر پہ. تو وہاں پر بھی آپ نے جو اعلان فرمایا، ناظرین آپ یہ اعلان سنیے گا، کیونکہ بعد میں جو آج تک ہم جن چیزوں پر فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، جن چیزوں پر ہم لڑ رہے ہیں، اور بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو وہ اعزاز جو ہے اس اعزاز سے نوازا ہے. تو کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ میں اب تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ ایک اللہ کی جو ہے بندگی میں آ جاؤ، بتوں کو چھوڑ دو، اور جو شرک بدعت تم کرتے ہو ان سب کو جو ہے مفہوم اس کا یہی ہے کہ آپ نے ان سب کو جو ہے وہ اسلام لانے کی دعوت دی. مگر 3 دفعہ یہ کہنے پر بھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے علاوہ کسی شخص نے جو ہے وہاں پر حامی نہ بھری. تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ہر بار اٹھ کر کہا کہ یا رسول اللہ، اگرچہ میں کمزور ہوں، اگرچہ میں چھوٹا ہوں، مگر میں آپ کا ساتھ دوں گا اور میں آپ پر ایمان لاتا ہوں. اور اس پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ شاندار جملہ فرمایا. آپ نے فرمایا کہ علی تم میرے بھائی بھی ہو، تم میرے وزیر بھی ہو. تو جناب والا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو جو ہے یہ وزارت کا ٹائٹل اس وقت مل گیا تھا جب اسلام میں کل 3 یا 4 یا 5 لوگ تھے. تو آئیے اب ہم جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں. ویڈیو لمبی ہو گئی ہے، میرے ابھی یہ خیال آیا ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ پارٹس کے اندر جو ہے وہ چلائیں گے. تو اب آئیے ہم جو ہے وہ پارٹ 3 کی طرف چلتے ہیں. 2 جو ہے وہ ہم پہلے کر لیں گے اس کا، اور ہم نے کر لیا ہے پارٹ 1 2، اور اب آتے ہیں ہم پارٹ 3 کی طرف. پارٹ 3 کے اندر جو ہے وہ جناب صحابہ کا جو حضرت علی سے رشک ہے، یعنی کون سا وہ صحابی ہے جو یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کو وہ مقام مل جائے جو مولا علی علیہ السلام کو مقام ملا ہے. اب ہم اگر صحابہ میں بات کرتے ہیں تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا صحابی کون ہے؟ جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا صحابی کون ہے؟ مگر کیا ہی عمدہ بات ہے کہ یہ 2 صحابی بھی یہ رشک کرتے ہیں، یہ خواہش کرتے ہیں کہ کاش ہمیں وہ والی جو فضیلتیں ہیں وہ عطا ہو جاتی جو مولا علی علیہ السلام کو عطا ہوتی. ان میں سے ایک بھی، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے تو ارشاد فرمایا کہ علی کو 3 فضیلتیں ملی ہیں، مجھے اگر ان میں سے ایک بھی مل جاتی تو میں اس کو دنیا و مافیا سے بہتر سمجھتا. اور ان میں سے کیا؟ ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اپنا داماد بنایا ہے. یعنی اس کی بھی خواہش تھی. تو کیونکہ میں نے اصل میں آنا یہی تھا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی شادی پہ یہ جو نکاح ہوا ہے، اس میں بھی بہت زیادہ مختلف روایات موجود ہیں ہماری اہل سنت کی کتابوں میں، مگر جو بیشتر کتب میں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جناب علی علیہ السلام اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا جو نکاح مبارک ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر کیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ آپ زمین پر جو ہے وہ فاطمہ کا نکاح وہ مولا علی علیہ السلام سے فرما دیں. کیونکہ کیا ہوتا تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے لیے درخواست کی، ریجیکٹ ہو گئی. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے درخواست کی، ریجیکٹ ہو گئی. اور پھر اس طرح سے اور بھی بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے نکاح کی درخواست کی، مگر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی بات ارشاد فرماتے رہے کہ مجھے اللہ کے حکم کا انتظار ہے، مجھے اللہ کے حکم کا انتظار ہے، مجھے اللہ کے حکم کا انتظار ہے. تو کیا ہوا؟ جب مولا علی علیہ السلام نے آ کر یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ میں اس غرض سے آیا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں سے پہلے ہی جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے علی اور فاطمہ کا نکاح آسمانوں پر کر دیا. اس کی ایک بہت بڑی تفصیل ہے، وہ بہت ساری ہماری، اور اس کی جو خوبصورت جو اس کو بیان کیا ہے وہ جناب طاہر القادری صاحب نے اپنی کتاب میں کیا ہے. وہ انشاءاللہ اس کو پھر انشاءاللہ اس نکاح کو
پھر جب ہم ذی الحج میں کریں گے تو اس نکاح کو پھر ہم تفصیل سے جو ہے وہ پڑھیں گے. تو وہ نکاح جو وہاں آسمانوں پر ہوا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ تقریباً 450 دینار، کچھ کتابوں میں 400 ہے، کچھ میں 450 ہے، اور کچھ میں 500 ہے، حق مہر کے اگینسٹ جو ہے وہ. اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا، یاد رکھیے اس بات پر بھی، میں آپ کو میری ویڈیو دیکھیے، میں آپ کو یہ عرض کرتا چلا جاتا ہوں، پھر کیلکولیشنز کیجئے گا. یہ جو ہم نے ڈھونگ رچایا ہوا نا لڑکوں والوں نے، کہ جب حق مہر کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں جی فاطمی حق مہر رکھ لو. تو فاطمی حق مہر کنا جی؟ جی 35 روپیے تے 37 روپیے تے 50 روپیے. خدا کا خوف کرے، 405 دینار، 50 دینار، چلو 400 بھی لگا لو، کیونکہ کچھ کتوں میں 400 بھی آیا، کیونکہ وہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جو ذرہ خریدی تھی حضرت علی کرم اللہ سے 400 کی تھی، اور اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ حق مہر کے طور پہ جو ہے وہ قبول کیا تھا. تو 400 دینار بھی اگر آپ لگائیں تو 400 دینار کو اگر آپ کیلکولیشنز کریں نا تو بات لاکھوں میں جاتی ہے. میں نے ایک دفعہ کیلکولیشن کی تھی، میرا خیال ہے کوئی اس وقت کوئی وہ 27-28 لاکھ روپے تھی، بڑی کافی عرصے پہلے کی بات کر رہا ہوں میں. آپ کیلکولیشنز کیجئے، دھوکہ مت دیجئے، اور کسی دھوکے میں بھی مت رہیے گا. تو جناب کیونکہ یہ شادی کوئی عام شادی نہیں تھی، یہ مولا علی کی شادی تھی، یہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی شادی تھی. سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی شان اگر بیان کرنے لگیں تو زمانے گزر جائیں گے. یہ ان ہستیوں کی شادی تھی، اور وہ معمولی شادی تھی. جو شادی آسمانوں پر ہو رہی ہوگی وہ معمولی شادی ہوگی؟ تو اس کے لیے آپ کہتے 35 روپیہ حق مہر ہوئے گا؟ خدا کا خوف کرے. بہرحال تو جناب حضرت عمر، بات یہ تھی، یعنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سے کہا کہ بابا کیا بات ہے، جب بھی آپ علی کو دیکھتے ہیں، میں دیکھتی ہوں آپ بڑی عجیب نظروں سے جو ہے وہ علی کو دیکھتے ہیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہ عائشہ، میں نے خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جو علی کا چہرہ ہے وہ اس کو دیکھنا عبادت ہے. علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے.